زلزلے، طوفان، سیلاب، یہ انسان کے بس سے باہر کی چیزیں ہیں، انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک حالات آتے ہیں اسباب میں، تجارت میں، زراعت میں، لیکن مسلمان اور مومن وہ ہوتا ہے جو ان دونوں طرح کے حالات میں سمجھ لیتا ہے کہ یہ حال کیوں آیا، اور کافر نہیں سمجھتا کہ یہ حال کیوں آیا۔ سنو، ایک حدیث میں فرمایا کہ کافر پر آنے والے حالات ایسے ہیں جیسے کسی جانور پر کوئی حال آ جائے تو جانور نہیں جانتا یہ حال کیوں آیا، جانور نہیں جانتا۔ میں مثال دیتا ہوں، آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ جانتے ہیں بھینس دودھ نہیں دے رہی، بھینس دودھ نہیں دیتی، تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں، وہ بچہ بھینس کے تھنوں میں منہ لگا دیتا ہے، بھینس بچے کو دیکھ کر دودھ دے دیتی ہے۔ یہ وہ دودھ چھوڑ دیتی ہے تو بچے کو لے جا کر باندھ دیا جاتا ہے اور بھینس کا دودھ نکال دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، سمجھی میری بات؟ بھینس نے دودھ روک لیا، بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے، تو اس کے بچے کو لاتے ہیں کھول کر، بچے کو دیکھ کر بھینس دودھ دے دیتی ہے، پھر بچے کو لے جا کر باندھ دیتے ہیں دودھ، اور بھینس کا دودھ نکال دیتے ہیں۔ اس بھینس کو بھی خبر نہیں بچہ کیوں لایا گیا تھا، کیوں لے جایا گیا، اور بچے کو بھی نہیں خبر نہیں، روایت میں ہے کہ اس جانور کو نہیں خبر فیما عقلا و فیما ارسلا، کیوں کھولا گیا تھا، کیوں باندھ دیا گیا۔ کیسی عجیب بات ہے، اگر ہم غور کریں، اپنی سب ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی پر غور کرے تو کتنی آسانی سے ہمارے حالات ہمیں اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، کتنی آسانی سے۔ تو فرمایا حدیث میں کہ کافر کی مثال جانور کی طرح ہے، جس کو باندھ دیا جائے پھر کھول دیا جائے، وہ نہیں جانتا فیما عقلا و فیما ارسلا، کہ کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا۔ لیکن مومن کہ اگر اس کو باندھا جائے گا کسی حال میں، فوراً سمجھ جائے گا کہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا ہے، اس گناہ کی وجہ سے حالات آئے ہیں، گناہ کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے حالات پیش آتے ہیں، اللہ کے تعارف کے لیے حالات پیش آتے ہیں۔ اللہ ہمیں حالات آتے اس لیے ہیں تاکہ مومن ان حالات سے ہمیں پہچانے، ان حالات سے ہمیں پہچانے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نے چاہے۔ تو میں نے ایک بات شروع سے عرض کی ہے کہ سارے ملائکہ، سارے انبیاء، سارے اولیاء، ان سب کو اللہ تعالی اپنے ارادے میں ناکام اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کو یاد رکھیں۔ سب سے بڑی سلطنت اور سب سے زیادہ اختیارات اور ایسی مخلوق پر اختیار جس مخلوق پر اللہ نے انسانوں کو اختیار نہیں دیا، وہ اللہ نے اختیارات دیے ہیں سلیمان علیہ السلام کو۔ ہوا پر بھی اختیار دے دیا۔ ہوا تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قوی مخلوق ہے، اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، جدھر کو چاہیں ادھر کو چلے، جدھر کو چاہیں ادھر کو چلے۔ اللہ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جدھر کو چاہیں ادھر کو چلے۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہوتا ہے نا، اللہ کا فضل وہ امتحان کے لیے ہے، اطمینان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا فضل امتحان کے لیے ہے، اللہ کا فضل امتحان کے لیے ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ بھی دیا ہے ان کے امتحان کے لیے دیا ہے۔ تو جب ایک نبی کو ساری مخلوق پر اختیار، جنات پر، شیاطین پر، انسانوں پر، پرندوں پر، ہوا پر، سب پر اختیار، اور نبی کو دیا، اور وہ سارے اختیارات دیے ہیں امتحان کے لیے۔ بھائی دھیان سے سننا بات، وہ سارے اختیارات دیے امتحان کے لیے، تو بتاؤ اس زمانے میں مسلمانوں میں سے جس کے بعد جو سبب ہے وہ سبب اطمینان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے اسباب امتحان کے لیے ہیں، اسباب سارے امتحان کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام سے نے فرمایا کہ بلقیس کا تخت کون یہاں حاضر کر سکتا ہے؟ ایک نے کہا کہ آپ اپنے مجلس سے کھڑے نہیں ہوں گے کہ تخت آ جائے گا۔ دوسرے نے کہا نہیں، یہ تو بہت دیر ہے، آپ پلک جھپکیے، آنکھ جھپکیے، تخت آ جائے گا۔ یہ وہ تخت سامنے آ گیا تو فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی، فلما رآہ مستقرا قال ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرا رب کا فضل ہے میری آزمائش کے لیے، میری آزمائش کے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ جو اسباب دیتے ہیں وہ آزمائش کے لیے دیتے ہیں، میرے رب کا فضل ہے میری آزمائش کے لیے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ جب اللہ نے مجھے اتنے اسباب دیے، اللہ نے مجھے اتنے اختیارات دیے، کیوں نہ میں نے اختیارات کو اللہ کے کام کے لیے استعمال کروں؟ دیکھو بھائی سنو دوستو، ہمیں جو اسباب ملے اللہ کی طرف سے، تجارت کے، زراعت کے، مختلف قسم کی صلاحیتیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اسباب محض میری دنیا میں گزارے کے لیے ہیں، محض دنیا میں میرے گزارے کے لیے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو دنیا میں اسباب دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ان اسباب کو، چاہے وہ اسباب مال کی لائن کے ہوں، یا وہ اسباب عہدے کی لائن کا ہو، یا وہ اسباب تجارت اور زراعت کی لائن کے ہوں، یہ ان اسباب کو میرے حکم پر کتنا استعمال کرتا ہے، میرے دین کے تقاضوں پر کتنا استعمال کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خوب قوت دی، خوب اسباب دیے، اعلیٰ نسل کی بیویاں دی، اعلیٰ نسل کی بیویاں دی۔ خیال یہ ہوا کہ کیوں نہ یہ سارے اسباب اللہ کے دین کے لیے اور اس کے راستے کے جہاد کے لیے استعمال ہوں۔ تو خیال یہ آیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں گا، اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں۔ یہ خیال آیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں۔ اس ارادے سے 100 بیویوں سے صحبت کی، 100 بیویوں سے صحبت کی کہ 100 مجاہد اللہ کے راستے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی شان، 100 بیویوں میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا۔ سنو غور سے بات، حالانکہ نیک ارادہ ہے، حالانکہ نیک ارادہ ہے۔ یہ 100 تاجر، 100 عہدیدار نہیں چاہتے، یہ 100 مجاہد چاہتے تھے۔
یہ 100 مجاہد چاہتے تھے. اللہ کی شان. ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کا حمل نہیں ٹھہرا. حالانکہ ارادہ کتنا اچھا، ارادہ کتنا اچھا ہے. فرشتے نے کہا ارادہ کرنے کا وقت کہ انشاءاللہ کہہ لو، لیکن سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تم اگر اللہ تعالی سے اللہ کی قدرت کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہو تو اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرو. اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو. سلیمان علیہ السلام نے 100 بیویوں سے صحبت کی، ایک کو حمل ٹھہرا، 99 عورتوں کا حمل نہیں ٹھہرا، اور یہ حمل بھی جان پڑنے سے پہلے ضائع ہو گیا. یہ حمل بھی جان پڑنے سے پہلے ضائع ہو گیا. اللہ نے دکھلا دیا کہ تم نے ہماری چاہت پر موقوف کیے بغیر اپنی چاہت سے کام کرنا چاہا. دیکھو بہت دھیان سے بات سنو. تم نے ہماری چاہت پر موقوف کیے بغیر اپنی چاہت سے کام کرنا چاہا. تو 100 بیویوں میں سے ایک کو حمل ٹھہرا، وہ بھی ضائع ہو گیا. دایا نے لا کر وہ گوشت کا لوتھڑا لا کر اس نے کرسی پر ڈال دیا کہ یہ پیدا ہوا ہے. سمجھ گئے سلیمان علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہیں کہ تم نے اپنے ارادے کو ہمارے ارادے پر موقوف کیوں نہیں کیا. سمجھ گئے فوراً سمجھ گئے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرے بھائی سلیمان اس موقع پر انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 بیویوں سے بیٹے پیدا ہوتے، اور وہ سارے کے سارے ان کی چاہت کے مطابق اللہ کے راستے کے مجاہد، اللہ کے راستے کے گھڑ سوار بنتے. یہ فرمایا. مطلب آج کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے میں ناکام کیا جاتا ہے اللہ کے تعارف کے لیے. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے کہا کہ آپ ہماری 3 باتوں کا جواب دے دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. آپ یہ بتا دیں اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، روح کیا ہے. یہ 3 سوال کے جواب دے دیں. 3 سوالات کے جواب دے دیں. آپ کو اس کا علم نہیں تھا، آپ کو اس کا علم نہیں تھا. سنو، آپ کو اس کا علم نہیں تھا اس لیے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. نبی کو صرف وہ معلوم ہے جو اللہ ان کو بتلا دیں، جو اللہ ان کو بتلائیں. نبی کو وہ معلوم ہے، غیب کا علم نبی کو نہیں ہے. بہت دھیان سے سننا بات، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. اس زمانے میں ایمان کی بگڑنے کی وجہ سے عقیدہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ لوگ مخلوق سے غیب کا علم معلوم کرتے ہیں، حالانکہ غیب کا علم حاجت کے سوا کسی کو نہیں ہے. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. سنو غور سے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس زمانے کے مسلمان مخلوق سے غیب کا علم معلوم کرتے ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جو نجومیوں سے غیب کے حالات معلوم کرتی ہے. کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا. ایک قسم ہے مسلمانوں کی جو نجومیوں سے حالات معلوم کرتی ہے، حالانکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. 5 چیزیں ایسی ہیں خاص طور پر جن کا علم اللہ کے غیر کو نہیں ہے.
ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ ہی جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، اللہ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، پوچھنے والا تو جانتا ہوگا لیکن میں نہیں جانتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں بارش کب برسے گی، اللہ جانتے ہیں بارش کب برسے گی، اللہ جانتے ہیں بارش کب برسے گی، ہم نہیں جانتے۔ لیکن اس زمانے کا عقیدہ اتنا بگڑ گیا کہ لوگ ماہر موسمیات سے پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی موسم کیسا رہے گا، بتاؤ موسم کیسا رہے گا۔ سنو، ماہر موسمیات پوچھتے ہیں ماہر موسمیات سے بتاؤ موسم کیسا رہے گا۔ اسی سال حج میں عرفات کے میدان میں گرمی خوب سخت تھی، سائنسدانوں نے کہا اور گرمی بڑھنے کا اندیشہ ہے، کوئی باہر نہ نکلے، بڑا خطرہ ہے، چھتری کے بغیر نہ نکلیں، سورج کی تپش سے اپنے آپ کو بچائیں، باہر نہ نکلیں۔ اب گرمی تھوڑی دیر میں اور زیادہ بڑھے گی، انہوں نے کہا گرمی بڑھے گی اور ادھر اللہ نے ایسی بارش برسائی، ایسی بارش برسائی، ایسی بارش، کیونکہ جب مومن اللہ کے غیر سے ہونے کا انکار کر دیتا ہے تو سے اللہ رب العزت اپنی قدرت سے نظام کو فوراً بدل دیتے ہیں۔ میرا بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے نا، میرا بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے۔ اگر یہ کہہ دو کہ ہاں بھائی سائنسداں کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہوگی، اللہ بارش کو روک دیں گے، اللہ بارش کو روک دیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو سائنسدانوں نے کہا تھا نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی، ان کی بات سچ نکلی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش کو اس لیے روک دیا کہ تم نے میرے غیر کی طرف علم کو کیوں منسوخ کیا۔ میں جانتا ہوں بارش ہوگی یا نہیں، تم نے ماہر موسمیات سائنسدانوں کہنے پر کیوں فیصلہ کیا؟ تم انکار کرو، کہو کہ نہیں تم نہیں جانتے بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ جانتے ہیں۔ تم کیا کہو؟ اللہ جانتے ہیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کی شان۔ ادھر تو بیان چل رہا تھا جو ہے ماہر موسمیات کا کہ گرمی سخت ہوگی، ادھر بارش شروع ہو گئی، ادھر بارش شروع ہو گئی۔ چند سال پہلے حج میں اعلان ہوا کہ بڑی سخت بارش ہوگی، بڑا شدید طوفان آئے گا، سیلاب کا اندیشہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے حج نہیں کیا، بہت سے لوگوں نے حج نہیں کیا کہ بھائی نہیں حج میں نہیں جانا اس سال۔ کیوں؟ کہ بھائی ماہر موسمیات کہہ رہے ہیں کہ طوفان بہت زبردست آئے گا۔ ہم سے بھی کہا ایک صاحب نے کہ جی دیکھو اخبار کی خبر ہے، ہم نے کہا تو اخبار کی خبر ہے لیکن قرآن کی خبر کیا ہے؟ یہ دیکھو، یہ تو اخبار کی خبر ہے کہ بارش ہوگی، قرآن کی خبر کیا ہے؟ قرآن کی کیا خبر؟ اللہ اکبر۔ میں کیا عرض کروں، ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں حالانکہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، اور روزانہ قرآن نہیں پڑھتے حالانکہ سچی خبریں ہوتی ہیں، حالانکہ سچی خبریں ہیں۔ قیامت تک وہ سب کچھ قرآن کے مطابق ہوگا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن جیسے سچا اخبار وہ تو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور جھوٹے اخبار پڑھتے ہیں سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں اس میں جا کے دوسروں کو اس کی خبر بھی کرتے ہیں، آج اخبار میں یہ لکھا ہے، آج اخبار میں یہ لکھا ہے، آج تم نے خبر دی دوسروں کو، کل کو اخبار میں ہی اس خبر کی تردید آ گئی کہ نہیں یہ تو غلط خبر تھی، اگلے دن خبر آتی ہے اخبار میں کہ وہ خبر غلط تھی۔ سوچو تو صحیح، اخبار لکھا جاتا ہے واقعات پیش آئے بغیر، قرآن لکھا گیا ہے واقعات کے پیش آنے سے ہزاروں سال پہلے، قرآن لکھا گیا ہے واقعات کے پیش آنے سے ہزاروں سال پہلے، اخبار لکھا جاتا ہے واقعات پیش آئے بغیر۔ تو میں نے عرض کیا
ایک صاحب نے کہا اخبار کی خبر ہے. ہم نے کہا قرآن کی خبر یہ ہے کہ اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی. ابھی یہ بات چلی رہی تھی, لوگوں نے کہا کہ جی اس سال طوفان آئے گا, اور بہت سے مقامی لوگوں نے حج نہیں کیا طوفان کے ڈر سے. سارا عرفات ہو گیا, مزدلفہ ہو گیا, مینا کا قیام ہو گیا, ایک قطرہ بارش کا نہیں بنتا, ایک قطرہ بارش نہیں گرا. اس لیے فرمایا جس طرح اللہ کے غیر کو نہیں معلوم قیامت کب قائم ہوگی, اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ بارش کب برسے گی. تیسری بات, اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ رہن میں کیا ہے,